جب اس گاؤں کے لوگوں کی آواز سنی دل خون کے آنسو رونا شروع ہو گیا. لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, بچے اور بڑے گندا پانی پینے کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہو رہے ہیں. جن لوگوں کی لائف ڈٹرمن کی جاتی ہے, جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے, ان کی ایج کتنی ہے؟ 30 سال 32 سال. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. کلین ڈرنکنگ واٹر بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ. اس پہ آپ نے اب تک کتنے فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگا چکے ہیں؟ یہ ہم نے ابھی تک 28 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگا دیے ہیں. پاکستانی کہیں بھی ہوگا اس کو اپنے ملک سے بڑی محبت ہے. We Roshan NGO in collaboration with Sahara, we have taken this initiative to adopt that village, and we are going to just see all of the matters. The LGS students have taken this initiative in collaboration with Sahara organization, who is willing to collaborate with us, and we together are going to stand for the children, stand for the people. کاش ہماری گورنمنٹس بھی اتنی ہی حساس ہوتی, اتنا ہی درد دل رکھتی جتنے ہمارے بڑے اچھے لوگ اور آرگنائزیشن جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان کے اندر خوف خدا ہے اور انسانیت سے محبت ہے. ایک گاؤں وارا گجرا جس کا ہم نے ذکر کیا, اور میں نے بتایا کہ یہ لاہور کے دل کے اندر ہے. یہ کوئی ساؤتھ پنجاب میں نہیں, چولستان میں نہیں, پہاڑوں میں نہیں, لاہور کا دل, جہاں پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو رنگ روڈ جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک پتھر ماریں تو رنگ روڈ پہ جا کے گرتا ہے, جہاں پہ اورنج ٹرین آپ کو سامنے نظر آتی ہے, جہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی آپ کی دائیں طرف ہے, وہاں پہ جب آپ نے رنگ روڈ بنایا تو آپ نے ایک پورے علاقے کا ڈرینیج اور سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بچھانے کی بجائے اس کو بلاک کر دیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 12 سال میں ان کے سیوریج اور ڈرینیج کا پانی اس گاؤں کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی شخص اس ڈرینیج کے گندے پانی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. سم ٹائم دا چلڈرن دے سلپ ان دی واٹر. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ 2 بچے پچھلے 1 مہینے کے اندر اس پانی کے اندر سلپ ہوئے, گرے, اور پانی چونکہ اتنا زیادہ اکٹھا ہو چکا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. How unfortunate it is کہ جہاں پہ بچوں کی زندگیاں جا رہی ہیں اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. لیکن اگلی کہانی یہ تھی کہ وہاں پہ چونکہ گورنمنٹ کا واٹر سپلائی سسٹم نہیں ہے, وہاں پہ کوئی فلٹریشن نہیں ہے, تو جو لوگ وہاں پہ وہ پانی پیتے ہیں ان کے نلکوں سے اسی ڈرینیج کا واٹر آتا ہے, پانی آتا ہے, اور اس سے کل کے دن میں ایک اور عورت جو ہے وہ پانی, پوائزنس پانی پیتے ہوئے مر گئی. 20 کے قریب بچے اس وقت بھی مختلف ہسپتالوں میں وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ایڈمٹ ہیں, اور 3000 کے قریب لوگ اس آبادی کے. میں آج چیلنج کرتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ شاید ایک بھی بندہ ایسا ہو یا بچہ یا بندی ایسی ہو جس کو کوئی سیریس بیماری نہ ہو, اس لیے کہ وہ سب اس گندی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی ہیلتھ کمپرومائز ہے, ان کی زندگیاں کمپرومائز ہیں, اور ہم ہیں کہ بالکل خاموشی سے اپنے الیکشن لڑ رہے ہیں, اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. کوئی خوف خدا نہیں ہے. لیکن جب میں خوف خدا کی بات کرتا ہوں تو ہمارے اس پروگرام کو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست جو ایک زبردست کام پاکستان میں کر رہے ہیں, سہارا فاؤنڈیشن ناروے, اس کے وہ چیئرپرسن ہیں حافظ محمد اسلم صاحب. انہوں نے جب وہ پروگرام دیکھا تو وہ ناروے سے اپنا فیس 5 یہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, جس میں کرتے وہ یہ ہیں کہ وہ فلٹریشن پلانٹ اپنی جیب سے, اپنے دوستوں کی مدد سے, اور وہ تمام لوگ جو سہارا فاؤنڈیشن کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ریموٹ ایریاز میں, اب انہوں نے یزمان منڈی میں, دور دراز ایریا میں پہلے فلٹریشن پلانٹ لگائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے یہ مرتے ہوئے بچے اور یہ لوگ, اور انہوں نے وارا گجرا میں آج ایک فلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان کیا, اور اگلے ہفتے 10 دن کے اندر لگ جائے گا تاکہ ایٹ لیسٹ لوگ جو ہیں وہ کلین ڈرنکنگ واٹر پی سکے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ریئلائز کیا. تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو اباؤٹ دس ولیج, اور اس میں جو ناروے میں لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا کنسرن کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بے تحاشا
شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج پھر ایک بار خدمت خلق کرنے کا موقع ملا، اور الماس صاحب بھی دیکھ چکے ہیں یہ جس گاؤں کا نام لیا گیا ہے، یہاں پر جب اس گاؤں کے لوگوں کی آواز سنی تو دل خون کے آنسو رونا شروع ہو گیا، اور اسی وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، تیری یہ دکھی انسانیت ہماری وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بچے ڈوب رہے ہیں، بچے اور بڑے گندا پانی پینے کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اور جب میرے لوگوں کو، ناروے کے لوگوں کو جب یہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو روتے ہیں، اور وہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ جو ہمارے متعلقین، وابستگان، ملنے جلنے والے، عزیز و اقارب جتنے بھی بڑے چھوٹے، وہ بھرپور ہمارے ساتھ تن من دھن کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں اب زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر ہمارا تو قربانی پروجیکٹ تھا، اس کو ختم کیا ماشاءاللہ وہ، لیکن اس کے ساتھ ہی جب اس چیز کی اطلاع ملی تو ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم جو ہے وہ حرکت میں آ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں پر جو حالات ہیں، جو سنے ہیں، اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا چھوڑ دیں۔ اب یہ جو ہماری زندگی ہے، پہلے تو 60-65 سال کی بات ہو رہی تھی ایوریج کی، اب 50 سال پہ آ گئی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ہم بونس میں جی رہے ہیں۔ 50 سال بھی اچھے علاقوں میں جہاں پہ آپ رہتے ہوں اور اچھی خوراک اور انوائرمنٹ ہو، اس انوائرمنٹ کے اندر حافظ صاحب آپ حیران ہوں گے کہ جن لوگوں کی لائف ڈٹرمن کی جاتی ہے، جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ان کی ایج کتنی ہے؟ 30 سال 32 سال، جو وہاں کی گندی انوائرمنٹ کے اندر ہر روز سانس لیتے ہیں، جو گندا پانی پیتے ہیں، اور جو یہ خاتون جس کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، اور پچھلے ہفتے ایک خاتون کی جو ڈیتھ ہوئی، ان کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال تھی، 32 سال تھی۔ اور اگر 30 اور 32 سال کی عمر میں ینگ خواتین جو مائیں ہیں، if they are losing their lives، تو this is something a very sad situation۔ یہ اتنی بری صورتحال ہے کہ اب آپ دیکھ لیں، ہم بونس میں تو جی رہے ہیں، تو کر جائیں کچھ اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ یہ پیسہ کس کام کیا ہے ہمارے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے سہارا فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ یہ تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کا اور ناروے کے اندر وہ تمام لوگوں کا جسچر جنہوں نے ریئلائز کیا، اور گورنمنٹ میں ابھی کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہاں سے آ کے اس کمیونٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور پریکٹیکلی آپ نے کر کے دکھا دیا۔ مجھے بتائیں سہارا فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگ کس مشن کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو ہے وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی بدولت وہاں پر، میری بہنیں بھائیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے سگے بہن بھائی، یہ میں ان کو بہنیں اور بھائی اور جو اپنے متعلقین وابستگان ہیں ان کو اپنا ہی خاندان کا فرد جو ہے وہ تصور کرتا ہوں، اور الحمدللہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کافی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں پاکستانی کہیں بھی ہوگا اس کو اپنے ملک سے بڑی محبت ہے، اور وہ لوگ جو ہے اپنی تن من دھن کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی مصیبت آئی ہے، ایسی پریشانی آئی ہے، میں الماس صاحب آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ لوگ مجھے کیسے فون کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ جائیں، آپ یعنی وہاں جائیں، یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح بھی ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ جا کے ان کی مدد کریں۔ تو یہ بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی چلچلاتی یہاں پر گرمی پڑ رہی تھی جب میں عید الاضحیٰ 2021 یہ جو اب قربانی کے سلسلے میں آیا ہوں یہاں پر، اتنی سخت گرمی، اتنی، اور پھر بارشیں بھی بیچ میں ہو رہی ہیں، پھر گرمائی ہو جاتی ہے، پھر لیکن یقین کریں الماس صاحب، مجھے نہ وہ گرمی کچھ کہہ رہی تھی، نہ وہ بارش مجھے کچھ کہہ رہی ہے۔ جذبہ بہت مجھے یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مصیبت آئی ہے،
اس مصیبت کو نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو ناروے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے ہے, آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لیں, ہماری فیس بک پہ دیکھ لیں کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یعنی پہلے فیز سے لے کے 5ویں فیز تک اب داخل ہو چکے ہیں. 5ویں فیز ہم کیا کیا کر رہے ہیں اس کا زبانی اگر میں بتانا شروع کروں تو رات ہو جائے گی یہاں پر. ٹھیک ہے. کلین ڈرنکنگ واٹر بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ. اس پہ آپ نے اب تک کتنے فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگا چکے ہیں؟ یہ ہم نے ابھی تک 28 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگا دیے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ 29واں اور 30واں انشاءاللہ میں لگا کے جاؤں گا. اور اس میں میں یعنی جو 29 اور 30واں اس میں ہمارے صادق رانا بیٹے ہمارے, انہوں نے بڑی ہماری ہیلپ کی, انہوں نے پورا پلانٹ دے دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی سعادت سلیم فیملی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیملیز نے یہ فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں ہم نے ان کو چینلز پہ دکھایا ہے, ان لوگوں سے ملوایا کہ جہاں جن علاقوں میں یہ فلٹریشن پلانٹس لگے تھے تاکہ ان کو خوشی ہو دیکھ کر. ٹھیک ہو. الحمدللہ. اور کیا پلانس ہیں اس کے علاوہ؟ ٹرانسجینڈر کے لیے کچھ آپ کرنا چاہیں؟ جی ٹرانسجینڈرز کے لیے جو ہے ان کے روزگار کے لیے, کیونکہ ان کو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کر دل روتا ہے کہ یہ ان کو, اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ میں نے ٹرانسجینڈرز دیکھے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کی ہیں. ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کی ٹیم نے ان کے ساتھ کافی پروگرامز کیے ہیں, اور ان کے روزگار کے حوالے سے کہ ان کو ہم وہ سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, ان کو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وہ انسان ہیں, ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ ان کی روزگار اسکیم کے لیے شروعات ہو چکی ہے. انشاءاللہ جلدی آپ اسی فیز 5 کے اندر اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ ہم نے وہ ٹرانسجینڈرز کو بھی جو ہے وہ روزگار, ہم ان کو کاروبار کروانا چاہتے ہیں, ان کو مانگتے ہوئے نہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے یعنی بے روزگار لوگ جو ہیں ان کے لیے رکشا اسکیم روزگار کے طور پہ ان کو ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے, ہم نے رکشا دے بھی دیا ہے, اور اب اور اس اسکیم کی طرف ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بڑھا ہے. آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ان تمام کوششوں کو, اٹس اے ویری امپورٹنٹ, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے باقی دوست احباب ہیں وہ بھی انسپیریشن لیں کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ہم شرم بھی دلوائیں گورنمنٹ کو کہ ذاتی حیثیت میں لوگ کام کر رہے ہیں, بھائی یہ تو آپ کا کام ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ جا کے بچوں میں بڑوں میں موٹیویشنل باتیں کرتے ہیں, چونکہ ہمارے یہاں پہ کمیونٹی سروس کا کانسیپٹ اس طرح کا نہیں جس طرح باہر کے ممالک میں ہے. ناروے میں بچے جو ہیں وہ سب ویلفیئر کے لیے, کمیونٹی پروجیکٹس کے لیے نکلتے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا انیشیٹو ہے. آپ نے ابھی بچوں کو بھی بتایا جو کمیونٹی سروس ہے اس کے بارے میں کچھ, ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ٹو. جی ابھی آپ کے اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں نظریہ پاکستان کی طرف سے جو ہے میں ہوتا ہوا آ رہا ہوں, وہاں میرا انٹرویو بھی تھا, وہاں پر بچوں کے ساتھ گفتگو بھی تھی, اور وہاں پر بے شمار بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. وہاں ایک کیپٹن صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو ایک پروگرام وہ ترتیب دیا گیا تھا. تو بچوں کے حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ ہم اس نسل کو اگر ہم نے سنوار لیا تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بڑے شاندار راستے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوں گی. تو ہماری یہ کوشش ہے یعنی بچوں کے حوالے سے بھی یہی نہیں کہ ہم بڑوں کے لیے, بے روزگاروں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, مساکینوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو بھی سنبھالنا ہے, اور اس کی نسلوں کو اگر سنوارنا ہے تو ہمیں ان کو ایجوکیشن دینی پڑے گی. تو اس سلسلے میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ فیز 5 کے حوالے سے بہت سارے کام کرنے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ پاکستان کی جو بڑی ہستیاں جو ہیں وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ کاندھا جوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں ایک مرتبہ پھر دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ناروے میں اس پروجیکٹ کے لیے اپنا ریسورسز اور ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. واڑا گجرا ایک گاؤں ہے نیئر قائد اعظم انٹرچینج آن رنگ روڈ, اور وہاں پر بہت سے ڈرینیج پرابلمز اینڈ مینی ادر پرابلمز آر ٹیکنگ پلیس. لائک ڈرینیج کا اتنا ایشو ہے کہ پانی جو ہے اتنا اوپر آ چکا ہے, اور وہاں پر پچھلے منتھ ہی 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, سلپ ہو کر پانی کے اندر, مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ابھی کل ایک عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے گندا پانی پی کر, and 20 kids are admitted in the hospital. So now this is the time that we have to take this initiative. We Roshan NGO in collaboration with Sahara, we have taken this initiative to adopt that village, and we are going to just see all of the matters. Like ہم لوگ وہاں پہ نہ اسکول ہے, وہاں پر ڈرینیج کے اتنے ایشوز ہیں, پانی جو سا اتنا رائز کر گیا ہے, لوگ گندا پانی پی کر ڈیتھ ہو رہی ہے. تو سہارا NGO is going to plant a filter there
so that the people can drink pure water and clean water. So we have taken this initiative and we have adopted, as a Roshan NGO, we have adopted this village, and now we are going to take all the initiatives. So basically, we are a group of students who have made an organization named Roshan, and we are working for many welfare projects. Recently, a village called Vara Gujra came into our notice, and we saw that there are many people who are dying because of many issues that have been arised over there. One of the main issues over there is that there is no proper water drainage system, and people are dying. The LGS students have taken this initiative in collaboration with Sahara organization, who is willing to collaborate with us, and we together are going to stand for the children, stand for the people who are dying every day because of many issues, because of the main issue which is water, and we hope to do so much for that village, and inshallah we will be putting water filter over there, and then in future we will be doing many other projects for the welfare and for the well-being of the people of Vara Gujra, inshallah. बच्चा था वो छत पे खेल रहा था, 7 बच्चे थे, वो बच्चे का पैर फिसला, वो पानी में गिर गया। बच्चों ने बताया कि हम गए हैं, तो बच्चे की डेथ हो गई। मेरी नूंह अगले दिन फौत हुई, जवान छोटे छोटे बच्चे छड़ के ही पानी की वजह। एक 5 दिन पहले डेथ हुई है अंकल की, पानी की वजह से 2 बच्चों की डेथ हुई है, एक भाभी की डेथ हुई है। आपका तमाम ड्रेनेज रिंग रोड ने ब्लॉक कर दिए जो खेतों में जाता था। ਪਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਉਹਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कुछ भी नहीं है, 12 साल हो गए हैं, कुछ लोग तो घर छोड़ के चले गए हैं। ये एक मोटिवेशनल बात है, ये एक पैराडाइम चेंज जिसे कहते हैं, वो ये है कि जहां पे लोगों के अंदर एहसास है, और किन के लिए है? इंसानियत के लिए एहसास है। ये वो लोग हैं जिनकी बातों को और जिनके अमाल को हम एक मॉडल, रोल मॉडल के तौर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्लीज़ इस तरह से अपने बाकी दोस्तों अहबाब के साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत करें। और इंसानियत की खिदमत से बढ़ के ना कोई बड़ी सियासत है, ना कोई बड़ा काम है, और ना ही कोई बड़ा और ऐसा मरहला है जिस पे हम फ़ख्र महसूस कर सके। इंसानियत के लिए किए हुए काम सबसे बड़ा फ़ख्र है, एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट। थैंक यू।